یقیناً آپ کو علم ہے. ہیلو، تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ سب لوگ اپنے موبائل فونز جو ہیں ان کو سوئچ آف کر دیجئے یا اس کو سائلنٹ پہ کر دیجئے. اور یقیناً ہم میں سے سبھی کو معلوم ہے کہ آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں. آنریری آلڈرمن مشتاق لاشاری CBE، یہ سب ان کی انتھک محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اور ایک ہمارے دوست یہاں سے تو جا رہے ہیں لیکن ہمارے دل سے کبھی نہیں جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ فسانے بھی ایسے نہیں ہوں گے. فسانے تو کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن واقعی آپ کے بارے میں جو باتیں میں نے سنی ہیں اپنے افسر اور آپ کو میں نے جس طرح سے پایا ہے، ڈاکٹر اسرار حسین صاحب اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر روبینہ اسرار کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی محفل میں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، زائل پور جس کو ہم سمجھتے ہیں. پولیٹیکل منسٹر کی حیثیت سے یہ یہاں لندن میں آئے تھے اور اس کے بعد یہ ڈیپٹی ہائی کمشنر ہو گئے. اب یہ جا رہے ہیں چیک ریپبلک، اور یقیناً آپ میں سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ وہاں پر جا کے بھی خوب بہت سے کام کریں گے اور بہت سے چاند لگائیں گے جس طرح سے انہوں نے یہاں برطانیہ میں کام کیا. ان کے دوست جو ان کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بے انتہا کول سی شخصیت ہے. یہ آگ بھی لگ جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے لگی ہے آگ، تم اپنا کام جاری رکھو. لیکن خصوصیت ان کی یہ ہے، اس میں خوبی ان کی یہ ہے کہ چلیے آپ ان سے تو کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ آگ لگی ہے اور آپ کام کرتے رہیے، یہ خود ان میں پیش ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو آگ میں جلتا چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ خود بھی بہت کام کرتے ہیں اور ہر ایک سے بہت خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں، بہت نرمی سے بات کرتے ہیں، بڑے کام سے ہیں. آپ جا کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز. میں کہتی ہوں چلو کچھ دنوں کے لیے لندن چھوڑ دیتے ہیں فراز. سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد. تو آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان. جب ہم پہلے ان سے ملے تو ہمیں واقعی بہت احساس ہوا کہ پاکستان ہائی کمیشن میں اس طرح کی شخصیات جو ہیں گاہے بگاہے آتی رہیں تو ہم لوگوں کو بڑی تقویت رہتی ہے، کمیونٹی کو بڑی تقویت رہتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک رابطہ رہتا ہے ان سے. ہمیں اپنے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی ہے. اور ہم بڑی شان سے ہائی کمیشن میں جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، جو اپنے کام ہیں اس کے لیے جاتے ہیں. لیکن اسرار صاحب میں سچ کہتی ہوں کہ واقعی جب آپ آئے ہیں یہاں اور ہمارے ہائی کمشنر صاحب بھی جو آئے ہیں، انہوں نے واقعی اس میں ماحول ایسا دیا کہ ہمارا خود بخود دل جہاں آنے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا. تو یہاں بہت سے دوست احباب بیٹھے ہیں. میں سب سے پہلے ارم حسن، میں خواتین سے چل رہی ہوں. ارم حسن جو حسن ربانی فرسٹ سیکرٹری ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. یاسمین غلام نبی میمن کوآرڈینیٹر منسٹر ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. رقیبہ ندیم کرنل ندیم کی بیگم ہیں. لیکن ایسا کبھی تعارف نہیں ہوا ہوگا. تو آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے، تشریف اور محفل کو آپ نے رونق بخشی. میں سابق ہائی کمشنر صاحب واجد شمس الحسن صاحب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں کہ وہ آئے آج. اور بہت شکریہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں. باقی تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو ایسے وقت پر کہ جہاں
اسرار جا رہے ہیں اور ہم کو ان کو بہت خوبصورتی سے، بہت خوش اسلوبی سے، بہت محبت سے، بہت شفقت سے اسرار ہم آپ کو خیر بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس پلٹ کے آئیں گے، اور خدا کرے کہ جہاں آپ جائیں وہاں بہت سی رونق ہو، بہت سی رونق کے لیے جائیں اور آپ کے بہت اچھے وہاں بھی آپ کو ساتھی ملیں اور بہت سا کام آپ کریں، لیکن کسی طرح بھی ہمیں نہیں بھولیے گا۔ میں سب سے پہلے آنری آلڈرمین مشتاق لاشاری صاحب CBE کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی شام کے لیے اسرار صاحب کے لیے یونس احمد صاحب کی ہنسی بہت بڑی ہے، تالی تو بہت اچھی ہے۔ خواتین و حضرات، یور ایکسیلنسیز، خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں تشریف لائے۔ میں تھوڑی سی معذرت خواہ ہوں کہ دیر ہوئی، لیکن دیر کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سارے دوست پہنچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مس کر جائے ہماری گفتگو کو۔ میں بہت خوش ہوں آج کہ ایک بڑی ڈائیورسڈ کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے۔ کمیونٹی لیڈرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، رائٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، فارمر امبیسڈرز ہیں، پریزنٹ ڈپلومیٹ ہیں۔ دردانہ انصاری صاحبہ نے کچھ کا شکریہ ادا کیا، کاؤنسلرز ہیں بہت سارے، فارمر میئرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جن کا میں پرنسپلی یہاں پہ UK میں یا اوورسیز میں ہونے کے خلاف ہوں، ان کی لیڈرشپ ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ان کا نام بھی ابھی تھوڑی دیر میں لوں گا، اور خاص طور پہ میں اپنی بہو ڈاکٹر سونیا ظفر اور ان کی بہن ہما ظفر اور اپنے بیٹے جھی لاشاری اور عبداللہ لاشاری کا شکر گزار ہوں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری بیگم نے آنا تھا، لیکن میری بیٹی جو کاؤنسلر ہیں اور ان کا ہسبینڈ جو کئی جاب کرتا ہے، ان کو ایک ایمرجنسی میں گھر سے باہر جانا پڑا، اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک 3.5 سال کا اور ایک 1.25 سال کی، تو اس کے لیے میری بیگم ان کے لیے بیبی سٹنگ کر رہی ہے۔ تو میں اپنی بیگم کی طرف سے، یہ 2 بیٹیاں ہیں ڈاکٹر سونیا اور ہما، اور آدھا میں بھی وومن ہوں، چونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مال روڈ پہ نکلے خواتین کے حقوق کے لیے، تو حبیب جالب اور میں اس میں موجود تھے۔ مجھے حبیب جالب اپنے ساتھ ہمیشہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مشتاق لاشاری جب میں لاچار ہو جاؤں تو آپ مجھے وہاں سے نکال لینا۔ تو ان کی اس لاچاری میں ان کو نہیں نکال سکا تھا، پولیس والے آئے اور انہوں نے بہت سارے ڈنڈے مارے ان کو، اور جب وہ مار رہے تھے تو اس لیے نہیں مار رہے تھے کہ آپ کیوں آئے ہو یہاں پہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خواتین کا جلوس ہے، تم مرد ہو، تم کیوں آئے ہو۔ تو حبیب جالب نے یہ کہا کہ آج کے لیے مجھے آنریری وومن ہی سمجھ لو، مارو تو مت۔ تو میں بھی خواتین کے حقوق کے لیے آج شام کو اپنی بیگم کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ ایک بہت اہم بات ہے آج، اس محفل میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکوں گا، کچھ کے لوں گا، لیکن سب سے پہلے جس شخص کو میں ویلکم کروں گا ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کی اس محفل میں، بیٹا اسد عباس حسین اور ربینہ اسرار، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اون کہیں شکار کر رہا ہے ورنہ وہ بھی یہاں ہوتا، اور میری بیٹی مشل شاید پاکستان میں اس لیے نہیں آئی، لیکن جس شخصیت کو میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس محفل میں، آپ کی بھرپور تالیوں میں، اس کا نام ہے ناہید صدیقی، کتھک ڈانسر آف دا ورلڈ، بیسٹ ڈانسر آف دا کتھک ڈانس ان دا ورلڈ، اور انہوں نے مہربانی کی کہ آئے، ہم آپ کے لیے بہت جلدی کتھک ڈانس کا ایک پروگرام یہاں پہ بھی اور پراگ میں بھی کریں گے۔ جناب یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ آج 2 شعر ڈاکٹر صاحب کے لیے، دردانہ جی آپ نے مجھے جوش دلوا دیا شعر پڑھ کے، تو 2 شعر ان کے لیے، اور کل والے نہیں پڑھوں گا چونکہ کل والے جو تھے وہ کل کے لیے تھے۔ آج کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے، اور ہے پنجابی میں، میں کیا کروں، جھنگ کا جانگلی ہوں، پنجابی اچھی آتی ہے، صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب تو پنجابی میں بولتے ہو، اور اگر کسی کو اس کی سمجھ نہ آئے تو ترجمہ بعد میں آ کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ بے ہمتے نے بہ کے شکوا کرن جڑے مقدران دا، سائیں میمن صاحب تاں جو نالو پیروں ورتو آئے سندھی میں تاں کے ماں ایکسپلین کندس ہانے۔ اور آج اس محفل میں شعر سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ غلام نبی میمن صاحب ان سے ایک کامن سینئر ہے،
اور ان کے ساتھ کرنل ندیم اقبال خان صاحب اور ان کی بیگم اور حسن ربانی صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. آلدو دردانہ نے آپ کو ویلکم کر دیا ہے, لیکن غلام نبی میمن صاحب اور کرنل صاحب کو اس لیے ویلکم کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس محفل میں ڈائیورس لوگ ہیں. مسلم لیگ نون کے ہمارے ملک ریاض صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, تو صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں, اور میاں سلیم صاحب کو کیسے بھول سکتا ہوں, کمیونٹی لیڈر بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جتنے کاموں کے لیے میں آیا ہوں ان میں سے کم از کم 50% ان کے ہوتے ہیں, اور یہ آخری وقت میں مجھے فون کرتے ہیں کہ مشتاق الاشاری صاحب فلاں شخص ریڈنگ سے بریڈ فورڈ سے پتہ نہیں کہاں سے ہائی کمیشن پہنچ گیا اور آپ کو کام کرانا ہے. اب میں 2-3 فون کرتا ہوں, کبھی حسن ربانی کو, کبھی کسی اور کو, تو پھر آخر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا پڑتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو میاں سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ریڈنگ سے, اور یہ کمیونٹی لیڈر ہیں, اور میں آنریری سٹیزن ہوں ریڈنگ کا, جیسے آنریری وومن بھی ہوں. شعر ہے, بے ہمتے نے بہ کے شکوا کرن جڑے مقدراں دا, بے ہمتے نے عبدالرزاق ساجد صاحب المصطفیٰ سے, بے ہمتے نے بہ کے شکوا کرن جڑے مقدراں دا. کی کریے جی, اللہ دی دین ہے جی, میں غریب پیدا ہو گیا, غریب دے گھر پیدا ہو گیا. میں کہنا بے ہمتے نے بہ کے شکوا کرن جڑے مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. تے ڈاکٹر اسرار صاحب منزل دے متھے تے تختی لگدی انہاں دے نام دی, لیل پرو بنا کے ٹرتے نقشہ جڑے اپنے سفراں دا. ڈاکٹر صاحب دوسرا شعر جو ہے وہ بھی پنجابی میں ہے, اور آج کل کے دنیا کے حالات پہ ہے. امریکہ بہت بڑا تھانے دار بنا ہوا ہے دنیا کا, جہاں یونی پولر ورلڈ میں اس کا دل کرتا ہے چڑھ دوڑتا ہے, ڈو مور کے تانے دیتا ہے. اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال میں کتنا نقصان اٹھایا, کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے, شہید ہوئے, کتنے لوگ زخمی ہوئے, اور کس طریقے سے فرنٹ لائن سٹیٹ. میں آج سے 40 سال پہلے مخالف تھا کہ روس کی جنگ میں جو ہم جا رہے ہیں یہ غلط ہے, لیکن ہم چلے گئے. تو کیا یہ ہمارا قصور تھا کہ آج ہماری قوم کو آپ نے اس طرح چھوڑ دیا؟ تو امریکہ جو ہے جہاں دل کرتا ہے چڑھ دوڑتا ہے, اس کے بارے میں شعر ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے سٹیج کوئی نہیں لگائی, تو یہ شعر فٹ ان آتا ہے اس حوالے سے بھی. ہم سب دیہاتوں کے لوگ ہیں. جو تکڑا داند ہوتا ہے نا چودھری صاحب, اس کو جب وہ کمزور داند کو کھانے نہیں کھانے دیتا چودھری مظفر صاحب, تو وہ مالک تکڑے کو وہیں زیادہ پٹھے ڈال دیتا ہے اور ماڑے کو وکھرا بند دیتا ہے, اور غریب کو پٹھے کم پلتے ہیں. تو اس پہ شعر ہے کہ ماڑے نو وک بنن نالو تکڑے دے سنگ پنو, ماڑے نو وک بنن نالو تکڑے دے سنگ پنو, سانجی کھڑلی تے کھان نہیں دیندہ جڑا پٹھے, سانجی کھڑلی تے کھان نہیں دیندہ. چونکہ آج دنیا میں ریسورسز کم نہیں, 7 بلین لوگوں کو روزگار, ہیلتھ. اطہر قاضی صاحب بی بی سی پہ پروگرام ہونا چاہیے کہ روزگار, ان کو کھانا, ان کو پینا میسر آ سکتا ہے, ریسورسز موجود ہیں, لیکن ہم ان کو جنگ میں جھونک رہے ہیں اور برابری کی بنیاد پہ کام نہیں کر رہے. ماڑے نو وک بنن نالو تکڑے دے سنگ پنو, سانجی کھرلی تے کھان نہیں دیندہ جیڑا پٹھے, تے پریاں دے وچ میں تاں آواں گا, ایک شرط میری بھی منو, کسے چودھری واسطے وکھرا منجا کوئی نہ ڈٹے. چودھری صاحب ہم نے آج چودھری کسی کے لیے وکھرا منجا نہیں ڈاٹا, یہ سب آپ لوگ میرے چودھری ہو. اب میں 2 لفظ ڈاکٹر صاحب کے لیے, آج 2 لفظ ڈاکٹر صاحب کے لیے. سول سرونٹ جو ہیں وہ سول سرونٹ ہوتے ہیں, خواہ وہ پولیس میں ہوں, خواہ وہ فوج میں ہوں, خواہ وہ کسی ادارے میں ہوں. جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں, عوام کو ریپرزینٹ کرنے والے. یہ ہے عوام کو سرو کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, ان کو پرکس ملتے ہیں, جن کو یہ سب انجوائے کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان پرکس اور تنخواہوں پہ صرف نہیں بیٹھے رہتے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے, میں نے یہ کرنی ہے. وہ اس سے باہر نکل جاتے ہیں, آؤٹ آف باکس کام کرتے ہیں, جا کے عوام کی خدمت کرتے ہیں. وہ کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں, وہ کم لوگ ہوتے ہیں. میں نے UK میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا.
यूको की सिविल सर्विस जब 9 बजे आते हैं, 5 बजे छुट्टी होती है, वो घर चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। ये हमारे ही लोग हैं जो आउट ऑफ बॉक्स काम करते हैं, जाके आउट ऑफ आवर सर्विस करते हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर इसरार हुसैन का उनमें अगर मैं टॉप के चंद लोगों को गिनूं तो उनमें से एक का नाम है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल टॉप पे है, लेकिन उनमें कम से कम ये शामिल ज़रूर है। आज इसीलिए हमने ये महफिल सजाई है, ताकि डॉक्टर साहब की इस आउट ऑफ बॉक्स काम को एक ऐसे सिविल सर्वेंट को जिसने ना सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठ के 9 से 5 बजे तक या 6 बजे तक काम किया, अपने मुल्क की, अपने कौम की खिदमत की, बल्कि आउट ऑफ बॉक्स भी गए और बाहर जाके भी इन्होंने काम किया। तो आइए हम इनको अप्रिशिएट इसलिए भी करें कि वो लोग जो दूसरे इस आज की हमारी खबर को सुनेंगे या देखेंगे, वो भी ये सोचें कि अगर हम भी आउट ऑफ बॉक्स काम करेंगे तो हमें भी अवाम इस तरह इज्जत देगी। मुश्ताक लाशारी जैसा आदमी जो हमेशा लड़ता रहता है इनके खिलाफ, वो भी इज्जत देगा। तो अब मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे काउंसलर निसार मलक साहब, हाजी बाबा के भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर जवेद शेख साहब भी हैं, इकबाल चिश्ती साहब, कैसर इमाम साहब को कैसे भूलूं, बहन जरीना है, बेपना, और कुछ लोगों को बाद में मैं एक सरप्राइज भी आपको देना चाहता हूँ। यूनुस अहमद का नाम मैंने पहले लिया, पूछी, आपका बहुत शुक्रिया। तहसीन असलम हमारी बहन, हमारी बहुत अच्छी कामरेड, बहुत सारे और लोग हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ, और आज ज़्यादा तकरीरें नहीं है। मैंने दुर्दाना जी को कहा था कि आपको बता दें, मैं बता देता हूँ कि 2-3 तकरीरें, 1-2 सरप्राइजेज हैं जो मैं आपको दूंगा, और उसके बाद खाना है, फिर गाना है। लेकिन ये शायद दुर्दाना मुझसे बेहतर अल्फाज में कर ले। रात को भी मैंने एक शेर सुनाया था जो माया है जंग का, वो दोबारा सुना देता हूँ ताकि लोगों को रिमाइंड हो जाए। अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, तारे गोल होंदे ईद उनंदी सज्जन जिनांदे कोल होंदे। डॉक्टर साहब आप हमारे पास हैं, पास रहेंगे। प्राग मेरा फेवरेट टाउन है कराची के बाद, पहला मेरा फेवरेट टाउन कराची है, जिसमें मैंने अपनी जवानी गुजारी और वहाँ पे ऐसे ऐसे दोस्तों से मिला हूँ कि अब तक याद है। लेकिन प्राग इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि 74 का एक वाक़या है, और उसके बाद दुर्दाना जी मैं बुलाता हूँ आपको। जब पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर पे एक PIA के ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा के मार दिया था, तो हमारे मुल्क में कोई आने को तैयार नहीं था। ये जो टेररिज्म है आज का नहीं है, उस वक्त भी ऐसे वाक़यात होते थे। फॉरेन मिनिस्टर को कराची एयरपोर्ट पे, मैं वहीं था, तो फिर उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि कोई और फॉरेन मिनिस्टर फौरी तौर पे विदिन ए वीक आए और कराची आए। तो पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने एक्सेप्ट किया था, और वो आया था, और उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची पे, उसने कहा था कि डोंट गो टू एनीवेयर, टू लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, come to Prague. Prague is pearl of Europe, and I think it is a pearl of Europe. दुर्दाना जी आइए, मेरी तरफ से आपको एक दफ़ा इस वक्त खुदाफिज, फिर मैं हाजिर होता हूँ आपके सामने। और डॉक्टर साहब वेलकम, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू। मुझे लगता नहीं कि अब मेरे ही कुछ कहने को रह गया है। मुझे तो खौफ इस बात पे आ रहा है कि जिस दिन अगर लाशारी साहब को किसी मुल्क में जाना पड़ा CB की हैसियत से, तो हम लोग क्या करेंगे उस वक्त। आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूँ, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूँ, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। हमारे अगले में क्या मैं बहुत हल्का बोल रही हूँ या ये बहुत ज़ोर से बोल रहे थे? मुझे बता दीजिएगा। मैं दावत देना चाहती हूँ जनाब मुजफ्फर चौधरी साहब को, जो बेस्ट वे से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब मुजफ्फर चौधरी साहब इसरार साहब के बारे में बात करें। सबसे पहले तो मैं लाशारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतनी रंगीन महफिल सजाई हुई उन्होंने, और डॉक्टर इसरार साहब की उनकी फैमिली की खातर। डॉक्टर इसरार साहब की इतनी तारीफें हो चुकी हैं तो मुझे समझ नहीं आती है मैं क्या कहूँ। और नसर में भी, शेरों में भी एक मैंने चीज़ नोट की है दर्दाना की, शेरों में गमी ज़्यादा थी,
وہ ہم سب کے परमानेंट नहीं जा रहे हैं, पर आप कुछ भी दूर नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, काफ़ी करीब है। मेरा कैंडिडेट की फ्लाइट है शायद 2 घंटे की है, कितने की 1.5 घंटे की। आजकल तो 1.5 घंटा कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। मैं डॉक्टर साहब का जॉब से है थ्रू आउट इनसे ताल्लुक़ रहा है, और मैं भी इनके ऑफिस में अक्सर गया हूँ, ये भी मेरे पास काफ़ी आए हैं। मैं एक चीज़ जो शायद मैंने इनके बारे में नोट की है कि इनकी जो अदबी नॉलेज है और अदब से जो लगाव है ना, ये इससे पहले मैंने किसी अफसर में नहीं देखा। बड़े लिटरली आदमी हैं, बेशुमार MA कर चुके हैं और काफ़ी ज़बानों के माहिर हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, 5-6 शायद इससे ज़्यादा ज़बानों में एक्सपर्ट है ये। और कोई पता नहीं चेक जा रहे हैं, वो ज़बान इन्होंने सीख ली हो पहले, जाके सीखेंगे ठीक है। और मेरी और हमारे ग्रुप की पूरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है कि अल्लाह ताला जहाँ भी आपको लेके जाए कामयाब करे। ये सफ़र बहुत ज़रूरी होता है, कहीं एक जगह नहीं बैठे रहना चाहिए। इनकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी था कि आगे जाए, और मेरी दुआ है कि इससे आगे भी जाए। बाकी मैं लशारी साहब के जो पंजाबी के शेर हैं, लशारी साहब उनके बारे में मैं कहना चाहना, तुसी क्या है ना कि डाढ़े दा सिर कुटो, ये हुण सुप्रीम कोर्ट दसेगा कि डाढ़े दा सिर कुट रहे ने या थले लग गए। असल चीज़ें होंगी है कि वो कहते हैं ना, बेहतरीन जहाज़ जाबर सुल्तान के आगे कलमा हक कहना है। ये जड़ा फैसला है पाकिस्तान की तकदीर डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान वाकई रोशन ख्याली वाल और ईमानदारी वाल जा रहे हैं कि डाडियां नूं सपोर्ट कर रहे हैं। लेट अस सी। मैं ऐसे चीज़ से ख़त्म कर देना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब। यहाँ मैं दावत देना चाहूँगी जनाब वाजिद शम्सुल हसन साहब को कि वो आएँ और आके अपने ख्यालात से। वाजिद साहब, वाजिद साहब, वाजिद साहब, हम वर्ल्ड सर्विस में जब बहुत इनकी अच्छी बात ये थी कि हम लोग जब रात नाइट ड्यूटीज़ कर रहे होते थे वर्ल्ड टुडे प्रोग्राम में, तो कोई पाकिस्तान की खबर तो अक्सर आती रहती थी, और इनको फ़ोन किया, और ये इनकी अच्छी बात ये थी कि फ़ौरन कभी ये नहीं कहते थे कि मैं आज नहीं आ सकता या मैं थका हुआ हूँ। फ़ौरन अपने या तो बस में बैठ के आ जाते थे या हम लोग टैक्सी भेजते थे। लेकिन एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से भी जानते हैं। आपका शुक्रिया। आचार्य साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, ख्वातीन आज़ाद दोस्त, सभी दोस्त हैं मेरे ख्याल से। ये लाचारी साहब ने जो एक मौका फराहम किया अपने डॉक्टर इसरार की फेयरवेल और उनकी बेगम की फेयरवेल जो की, ये बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि मेरी फेयरवेल नहीं की थी इन्होंने और अभी तक ड्यू ओवर ड्यू है वो। मगर असर आप में और मुझे फ़र्क है। आप सफ़ीर बनकर जा रहे हैं, मैं सफारत से फारिग हुआ था। माशाल्लाह आप यंग आदमी हैं, मुझे अब किसी और चीज़ की उम्मीद भी नहीं है। दूसरा फ़र्क है, आपकी हर जगह जब भी आप अपना टेन्योर पूरा करेंगे, फराग में भी तो आपकी फेयरवेल होगी। दुर्दाना ने जो कुछ भी कहा, नफीस आपको पता है एंकर भी रही हैं और बीवी से ताल्लुक़ उनका बड़ा अरसे तक रहा। उनकी ज़बान का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो फेयरवेल होते हैं, ये बड़े अजीब किस्म की चीज़ है। इनको याद ही रखना चाहिए, क्योंकि भूलने से बड़ी तकलीफ होती है। असरार मेरे साथ भी काम किया उन्होंने, पहले मैं जब हाई कमिश्नर था तो मेरे साथ थे, और मैंने उनको बहुत ही अच्छा अवसर पाया। जैसे मुज़फ़्फ़र साहब ने भी कहा और लाचारी साहब ने तो बहुत ही कुछ कहा और बड़ा अच्छा कहा।
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ افسر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جس کام کے لیے آیا وہ کرے. اور پاکستان کی کمیونٹی جو ہے بہت محبت دیتی ہے سارے افسران کو اور سب کو. اس کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو آپ لوگ آفر کریں, ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو دور کریں. اور اسرار کو میں نے پایا کہ آپ بھی اس کو اٹھائیں, یعنی کہ بحثیت ہے اس کمشنر کے بھی, ادروائز بھی میں نے ان کو دیکھا کہ جب بھی میں نے تکلیف دی انہوں نے فوراً اس پر توجہ دی اور کام ہوا اور لوگ بڑے خوش ہوئے. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے آدمی کے, آپ کو سروس کے لیے اویلیبل ہو 24 گھنٹے. اب تو آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی لی ہیں اور میں اسرار کو یہی کہہ سکتا ہوں, ڈاکٹر اسرار اور ان کی بیگم کو, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, کہ آپ دونوں اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, محبت کے ساتھ ہیں. میری بیگم بھی آپ کو بڑا, ان کی بیگم سے بڑا کہا. تو میں سمجھتا ہوں آپ جیسے یہاں پر کامیاب رہے وہاں پر بھی کامیاب رہیں گے, اور انشاءاللہ جب بھی جہاں بھی جائیں گے کامیاب رہیں گے. بڑے اچھے افسر ہیں فارن آفس کے, حالانکہ کم ہے فارن آفس میں اچھے افسر, ان میں سے ایک یہ ہے. ان الفاظ سے میں ڈاکٹر اسرار کہاں ہے گا, نظر نہیں آ رہے بھائی, تم یہاں چھپے ہوئے بیٹھے ہو ماشاء اللہ. ڈاکٹر اسرار جو ہے نئے 2-4 کلیگ آئے, ان سے واقف نہیں ہوا, ابھی میرے ملاقات نہیں ہوئی, خیر ہم جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو ہیں کلیگ بڑے کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کرنا چاہیے. ان الفاظ سے میں لاشاری صاحب آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں لمبی تقریر نہ کیا کریں, آپ میری بات نہیں مانتے. آئندہ فنکشن میں میرے خیال سے مشکل نہ ہو. بہت شکریہ باجی صاحب. اصل میں ہم لوگوں کو شاید BBC کی عادت ہے کہ 30 سیکنڈ کی سٹوری ہے تو 30 سیکنڈ میں ہی, یعنی 29.5 سیکنڈز میں ختم کرنی ہے, اس لیے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. لاشاری صاحب آپ BBC جوائن کر لیجیے. اچھا ابھی میں نے ان کو جلد بازی دیکھی ہے, ابھی میں نے ان کو بلایا تک نہیں اور وہ آنے کو تیار ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ لاشاری صاحب سے بات کیجیے. میں اس کے ساتھ ساتھ سیدہ مغل صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور ان کے ساتھ راہی صاحب جو موسیقی سے آپ کا دل لبھائیں گے. اور بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا, تھینک یو سو مچ. اور یہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ سب انہی کی ہم پر مہربانی ہے. تو کیا خیال ہے, نام دیا جائے ان کو موقع بولنے کا؟ لاشاری صاحب, لاشاری صاحب. دیکھیں جی, میں نے آپ کو ایک سرپرائز دی اور آپ لوگوں نے بڑی زور سے تالی بجائی, وہ تھی نہید صدیقی. اب آپ کو میں 3 سرپرائز دینے لگا ہوں. پہلا سرپرائز ہے, ہمارے دوست ہیں جن کو موٹر سائیکل بہت اچھی لگتی ہے, اور وہ موٹر سائیکل پہ ابن بطوطہ کا جو روٹ ہے وہ طے کر رہے ہیں. 16,000 میل سفر کر چکے ہیں, 26 ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں. میں نے سوچا کہ ابن بطوطہ سے ایک نظم سن لی جائے, وہ آتے نہیں کسی محفل میں آج کل, چونکہ ابن بطوطہ کو وہ ایڈٹ کر رہے ہیں اور وہ ابن بطوطہ پہ لکھ رہے ہیں. کتاب آئے گی آپ کی بہت جلدی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انگریزوں کے کولمبس اور باقی بہت بڑے بڑے مسافر تھے جنہوں نے ٹریول لاگز لکھے ہیں, سفر کیے, ابن بطوطہ پہلا تھا اور وہ مسلمان تھا, اور اس نے تقریباً کوئی 75,000 میل کا سفر طے کیا تھا. یہ اس کو ٹریس کر رہے ہیں, ان کی کہانی ان سے کبھی پھر سنیں گے. آج یہ میری ایک فیوریٹ نظم ہے جو ڈاکٹر صاحب کے نام کریں گے, چونکہ ہم دونوں دیہات کے ہیں. افتخار کیسے صاحب تشریف لائیے اور سرپرائز دیجئے اپنی اس نظم کے ساتھ. اور واجد شمس الحسن صاحب, میں تقریر لمبی کبھی بھی نہیں کرتا لیکن سرپرائز دیتا ہوں, اور چونکہ بہت لمبا سفر کرتا ہوں سڑکوں پہ, اس لیے کبھی کبھی میرے اس سفر کو قبول کر لیا کیجیے. افتخار کیسے صاحب. شاہی صاحب کو سوری آپ کا اچھا مشورہ بہت ہی برا لگا, لیکن میرا سفر لمبا ہے, میری نظمیں چھوٹی چھوٹی ہیں.
دو نظمیں جی، ایک وہ میرے گاؤں کی کچی اور دوسرا وہ شمشیر بدل دی جاتی. تو لاشاری صاحب میرے گاؤں کی سننا چاہتے ہیں. وہ مجھے گاؤں آپ چونکہ زیادہ دور رہ گیا تو اس لیے میں 2 ہی شعر یاد ہے گاؤں کے اور 2 شہر کے یاد ہیں، تو ہو جائے گا میرا خیال. ہم سے اپنے گاؤں کی مٹی کے گھر چھینے گئے، ہم سے اپنے گاؤں کی مٹی کے گھر چھینے گئے، جس طرح شہری پرندوں سے شجر چھینے گئے، اور تتلیوں نے کاغذی گل پر بسیرا کر لیا، تتلیوں نے کاغذی گل پر بسیرا کر لیا، راستے میں جگنوؤں کے بالوں پر چھینے گئے. تتلیوں نے کاغذی گل پر بسیرا کر لیا، راستے میں جگنوؤں کے بالوں پر چھینے گئے، اور اس قدر بڑھنے لگے ہیں گھر سے گھر کے فاصلے، اس قدر بڑھنے لگے ہیں گھر سے گھر کے فاصلے، دوستوں سے شام کے پیدل سفر چھینے گئے، اس قدر بڑھنے لگے ہیں گھر سے گھر کے فاصلے، دوستوں سے شام کے پیدل سفر. یہ گاؤں کی نظم تھی، ایک شہر کی ہے کہ وہ شہر اب ہو گیا برباد کیسے، وہ شہر اب ہو گیا برباد کیسے، خنڈر میں لوگ ہیں آباد کیسے، وہ شہر اب ہو گیا برباد کیسے، خنڈر میں لوگ ہیں آباد کیسے، یہ خوشبو تتلیوں کے خون کی ہے، یہ خوشبو تتلیوں کے خون کی ہے، کرو گے تتلیوں کو یاد کیسے، یہ خوشبو تتلیوں کے خون کی ہے، کرو گے تتلیوں کو یاد کیسے، اور جو کچھ بھی ملنا پایا مرتے دم تک، جو کچھ بھی ملنا پایا مرتے دم تک، ملے گا مجھ کو میرے بعد کیسے، جو کچھ بھی ملنا پایا، کیسر امام صاحب، جو کچھ بھی ملنا پایا مرتے دم تک، ملے گا مجھ کو میرے بعد کیسے، اور بتاؤ اب بھلا بیٹھے ہو میری شکل و صورت، مشتاق لاشاری صاحب، بھلا بیٹھے ہو میری شکل و صورت، مگر ہے نام میرا یاد کیسے، اور بتاؤ جلدی جلدی کام کیا ہے، ڈاکٹر صاحب واجد صاحب جانتے، بتاؤ جلدی جلدی کام کیا ہے، میں آیا یاد مدت بعد کیسے. بہت شکریہ افتخار قیصر صاحب، اور ویلکم، اینڈ آئی ہوپ کہ ابن بطوطہ از ڈن سون. اب میں ایک دوسری شخصیت کا آپ سے سرپرائز دینا چاہتا ہوں. وہ شخصیت ہیں جن کے دادا کو اورنگزیب نے فرنگی محل لکھنؤ میں دیا تھا 1725 میں، اپنے ہاتھ سے لکھ کے اورنگزیب نے. اس کے بعد پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں وہ مسلم لیگ کے عہدیدار رہے، قائد اعظم کے بہت قریب تھے. 3 بھائی ہیں، تینوں نے بہت کام کیا ہے. ابھی لیٹسٹ انہوں نے اسلامک پوئٹری پہ ترجمہ بھی کیا ہے جو 2009 میں چھپا تھا، فرام رابعہ بصری ٹو میاں محمد، عربی، فارسی، اردو، سندھی، پنجابی. اور انہوں نے چنا تھا کہ بلیا میں کی چانا میں کون، یہ تھیم تھا. اس پہ پنگوئن بک نے چھاپی ہے، اسلامک مسٹک پوئٹری، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی بیرون ملک کتنا کام کرتے ہیں لیکن کتنے ان نون رہتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ابھی انہوں نے لیٹرلی، اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لاہور سے بلانگ کرتے ہیں، یہ لاہور میں ایک فلم شیکسپیئر کا ڈرامہ میئر پہ بنا کے لائے ہیں، جو آج کل
चल रही है और नेक्स्ट वीक वाटरमैन में ये लग रही है, रहन के नाम से बनाई है, मैयर फॉर मैयर का तर्जमा है, लेकिन आज मैंने इनको किसी और वजह से बुलाया है। जो दुनिया में टेररिज्म है उस पे एक इनकी नज़म मुझे बहुत अच्छी लगती है, यू एंड मी अंग्रेजी में है, और टोनी बेन ने अपनी आखिरी डायरी में पूरी नज़म छापी जो इन्होंने पढ़ी थी 6 मई 2004 को पाकिस्तान सेंटर विल्सन ग्रीन में। क्या आपकी इजाज़त है कि मैं महमूद जमाल को बुलाऊं और वो अंग्रेजी नज़म सुनाए हमें? महमूद जमाल साहब, और ये फिल्म जरूर देखिएगा जनाब रहम, आपको ये लीफलेट लेते जाइएगा। 6 निगार अवार्ड के लिए भी ये हुई है, यू एंड मी। देखिए, पहले डॉक्टर इसरार से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि कभी खाने की महफिल में पोएट्री या शायरी मत करना। खाने की महफिल में गाना तो चल जाता है लेकिन शायरी मुनासिब नहीं है। खैर, मगर इस वजह से मैंने इनका एक्सेप्ट कर लिया आज कि डॉक्टर इसरार की वजह से, because he has been one of the kindest people I have met in my professional life, और फिर पर्सनली भी मुश्ताक आशारी साहब की वजह से इनसे और भी बातें हुई। इनकी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है फिल्म के बारे में और लिटरेचर के बारे में, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सुन के। तो मैं सिर्फ इस वजह से, वैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब ये गालिब ने शेर कहा था, मुझे याद आ रहा है कि सो पूछते हैं पेशे आबा सिपहगरी, कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे, लेकिन मेरा कहना है ये कि सो पूछते हैं पेशे आबा कलंदरी, कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे। क्योंकि इन्होंने दादा की याद दिला दी इसलिए कहना पड़ा। अब ये है नज़्म मैंने लिखी थी 2004 में। एक्चुअली ये मैंने लिखी थी आफ्टर 9/11। तो नवंबर डेट है इसमें, मैं बताता हूँ। खैर, मैं I don't want to take too much time। अब ये अंग्रेजी में है, इसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, क्योंकि मैं वो लाया नहीं तो मैं अंग्रेजी में आप लोगों को सुना रहा हूँ। It's called You and I। You want to speak of war, I want to speak of peace। You say punish, I say forgive। You speak of God's wrath, I speak of His mercy। Your Quran is a weapon, my Quran is a gift। You speak of the Muslim Brotherhood, I speak of the brotherhood of man and women, sisterhood। You like to warn others, I like to welcome them। You like to speak of hell, I like to speak of heaven। You talk of lamentation, I talk of celebration। You worship the law, I worship the divine। You want silence, I want music। You want death, I want life। You speak of power, I speak of love। You search out evil, I warm to the good। You dream of the sword, I sing of the rose petals। You say the world is a desert, I say the world is a garden। You prefer the plain, I prefer the adorn। You want to destroy, I want to build। You want to go back, I want to move forward। You're busy denying, I'm busy affirming। Yet there might be one thing on which we see eye to eye। You want justice, so do I। अब्दुल बाहर तो नहीं निकल गया? अब्दुल, where are you? महमूद जमाल साहब के ये शागिर्द हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। अब्दुल से कहूँगा कि ये भी कुछ पढ़ दें। अब्दुल, I'm not saying the same name, otherwise you will recognize who he is. Abdul. Assalamu alaikum everyone।
Yeah, this is for the youngsters, but we're all young at heart, right? No, we're all young. That's what I mean. First of all, I'd like to dedicate to Uncle Mahmood Jamal. Show mercy to see mercy. Instead of crying, our eyes turn. Instead of fighting, our lives turn. Instead of violating our rights again, let's work on ways to share some more rice and bread. Instead of crying, our eyes turn red. Instead of fighting, our lives turn dead. Instead of violating our rights again, let's work on ways to share some more rice and bread. My love is so strong that sometimes I feel like my heart's gonna jump right out of my chest and crush all this madness that's all around. Oh Lord, them man's gonna drown in my tears that fall like storms from the corner of my eyes. I pray that this suffering will make me more wise, like rain from the skies, washing sins from my mind. I pray that my people can see better times. So I run barefoot on the hillside. Lush green, beautiful country, but villagers still die. It's real like Kashmir. And wars stash guys back in the dirt. Light years like hip-hop's traps in a curse. Newspapers read that I could have been, yeah, but I walk like a hermit in thin rags. I'm holding back the golden syntax, resurrected just to spit the sit tracks. In sinking sands, thinking about spitting about the sins of man. In sinking sands, thinking about spitting about the sins of man. Since the beginning of land, one family tree should have been united. Since the beginning of time, tell me why we've been fighting. Instead of crying, our eyes turn red. Instead of fighting, our lives turn dead. Instead of violating our rights again, let's work on ways to share some more rice and bread. His surname is Lashari and he's number 2 son of mine. He has worked with Brad Pitt in a film. What is the name of the film? The film's called War Machine. I've been on a set with Brad Pitt. My dad wanted to mention it. I didn't want to mention it. I'll tell you, he is acting as a general, American general, who is fighting in Afghanistan. So this is a film he has just worked in. It will be out on the cinemas very soon. The third surprise was him, but there is another very big surprise. And I'm going to give you the big surprise because I know Dr. Sumbal is sitting there, Dr. Amar Agha is sitting there, who have been from Lalpur and they are good friend of Dr. Israr. But can I invite Dr. Rubina Israr to come and speak this evening? Can I, Mrs. Dr. Israr, Dr. Rubina Israr. She has never been invited to speak, but today I am inviting her to represent the women of all in this room. बहुत मुश्किल काम सबसे मुश्किल काम ये है कि हमने इतनी माशाल्लाह पोस्टिंग्स की हैं और डॉक्टर साहब को नहीं पता बट मुझे वो एक एक दिन एक एक रात याद है ये हमारी सिल्वर जुबली है 25th ईयर हमारी 25th ईयर ऑफ मैरिज 25th ईयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी and 50 years of living together. 25 साल के दिन और 25 साल की रातें इन साहब को साथ रहना काफी मुश्किल था। अब जितने भी स्टेशन हमने माशाल्लाह किए उनमें मुझे हर दफा इनकी बहुत तारीफें सुननी पड़ती हैं मतलब जब भी फेयरवेल्स होती हैं बहुत सी तारीफें सुननी पड़ती हैं आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझसे भी कोई तारीफ सुन ले और लाशारी साहब ने माशाल्लाह मुझे आज मौका दिया है लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं इनकी तारीफ करूं या ना करूं या व्हाटएवर बिकॉज वी बोथ आर सो बिजी इन प्रोग्रेस as well as in moving forward क्योंकि हम लोग जब शादी करते हैं प्रोफेशनल लोग तो हमें ये होता है कि ये करना है वो करना है मैं आगे कल एक याद कर रही थी कि हम जब न्यूली मैरिड थे तो हमें नहीं पता था कि हम CSS करेंगे या क्या करेंगे तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए तो डॉक्टर साहब कहते हैं जब मैं CSS कर ला तो लंदन पोस्टिंग हो जाएगी फिर तो मलका के खाने होंगे तो असी उत्थे बाहर शॉपिंग करांगे बहुत छोटे थे उस वक्त तो पता नहीं परवरदिगार कहीं करीब ही बैठा सुन रहा था
कि बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो आज देखें 25-30 साल बाद हम इस जगह पे माशाल्लाह मौजूद हैं। और फिर मैं इन्हें पूछूं, मैं क्या डॉक्टर बड़ियां बड़ियां गड्डियां दे नाम किहो जे हुंदे? डॉक्टर इज़ वेरी ब्रांड ओरिएंटेड, तो मुझे कोई शौक नहीं होता, मुझे ये होता है चलनी चाहिए गड्डी बस। तो ये कहते पोर्शे हुंदी एक गड्डी, मैं क्या अच्छा वो किहो जी हुंदी? तो कहते हैं कि नहीं बस नहीं, एक और पता नहीं की कहना BMW भी हुंदी, फलानी भी हुंदी। मैं क्या साढ़े कोल केड़ी होएगी? कहते BMW। मैं क्या अच्छा वो असीं चला लवांगे, क्योंकि हम तो अपनी गाड़ी को धक्का लगा के चलाते हैं। तो उसमें जनाब हम इसी तरह हमारी ज़िंदगी माशाल्लाह एक दूसरे की प्रोग्रेस में गुजरती गई, जिसमें मैं सेक्रीफाइसेस करती गई और ये माशाल्लाह आगे बढ़ते गए। मुझे यही था कि अगर इनका स्टेटस है, इनकी इज्जत है, इनकी शान है, तो मेरी तो है ही है। लाशारी साहब का बहुत शुक्रिया, मैं कभी इस तरह नहीं बोली और मैंने इन्हें कहा भी कि मैं डॉक्टर साहब सामने तो कभी भी नहीं बोली। भाई साहब के सामने तो बोल सकती हैं मान दे नाल, लेकिन इनके सामने अच्छा इन्होंने एक मुझे आज ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा जो ये कह रहे थे हिम्मतों वाले लोगों के, तो मुझे बड़ा अच्छा मेरे पास एक शेर था वो व्हिच आई वांटेड टू शेयर कि ठहर जाओ तो नहीं है बस्तियों में रास्ता, ठहर जाओ तो नहीं है बस्तियों में रास्ता, चल पड़ो तो पानियों में राहगुजर मौजूद है। और एक मैं ब्यूरोक्रेसी के लिए कहना चाहूंगी, जो हमारी लाइफ है, हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी हैं शल, पाँव भी हैं शल, शौके सफर भी नहीं जाता। और एक मैं आप सब के लिए कहना चाहूंगी, बहका तो बहुत बहका, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली कहलाया, या यूं कह लें कि बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। माशाल्लाह हर रंग, हर जिसे कहते हैं टैलेंट और हर तरह की असले से लेस अल्लाह ताला ने करके हमें भेजा होता है। डिपेंड्स कि हम कौन सा उसका रंग निखारते हैं, किसको पॉलिश करते हैं, और उसी तरह हमारी पर्सनालिटी जो है वो बन जाती है, जिस भी रंग को हम निखारना चाहते हैं। हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन कंटिन्यूसली चल रही है, कभी अपने गिर्द घूम रही है और कभी सूरज के गिर्द घूम रही है। इसे हम वक्त कहते हैं, और ये वक्त ऐसी अजीब चीज़ है जो रुकता तो है ही नहीं, रुकेगा तो क़यामत है। और इसकी इतनी बड़ी सिफ्त है कि अच्छा हो या बुरा ये गुजर जाता है, और माशाल्लाह हमारा हर वक्त बड़ा अच्छा गुजर गया है। आइंदा भी अच्छे की उम्मीद है, और आपकी दुआओं का बहुत बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एक स्पीकर हैं अब, उनको बुलाने के लिए मैं दुर्दाना को भी जहमत दूंगा। एक और 2 मिनट के लिए डॉक्टर जवेद शेख साहब भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ, चूँकि मुझे रुबीना बहन ने याद कराई कि सिविल सर्वेंट की लाइफ कितनी मुश्किल होती है कि 11:59 पे एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, एक नज़रिए की हुकूमत है, और रात को 12 बजे एक दूसरे नज़रिए की हुकूमत आ गई। अब इनको शिफ्ट करना है एक नज़रिए की हुकूमत से दूसरे नज़रिए की हुकूमत में, और अपने आप को एडजस्ट करना है। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं दुनिया में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ये काम खुश असलूबी से करते हैं, और अगर नहीं करते तो वो फिर रिज़ाइन कर देते हैं या घर बैठ जाते हैं। तो ये मुश्किल काम है। मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि सिविल सर्वेंट इज़ ए नॉट ईजी जॉब।
جہاں ان کو جاب ملتا ہے، پرکس ہوتی ہیں، وہاں یہ بہت مشکل بھی ہے اور یہ کرتے ہیں اور نبھاتے بھی ہیں. ہمارے کچھ دوست ابھی تشریف لائے، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. محسن باری صاحب، آصف خان صاحب، نعیم بھائی، بہت شکریہ. آپ کے لیے وہ کونا بھی ہے، آپ کے لیے وہ کونا بھی ہے. دردانہ جی آئیے، دردانہ جی آئیے. آپ جوید شیخ صاحب کہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کچھ کہہ دیتے ہیں. پہلے پروگرام یوں تھا، اب یوں ہو گیا. اور کوئی آپ نے ویسے خواتین حضرات محفل ایسی نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک ایک کا نام لیا گیا ہو. تو اس پہ بہت ساری لاشاری صاحب کے لیے تالیاں. ڈاکٹر جاوید شیخ کمیونٹی کی بہت ہی نمایاں شخصیت ہیں، بہت سے کام کرتے رہے ہیں، اردو مرکز کے صدر ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں. مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں ڈاکٹر جاوید شیخ جو ہے کسی تقریب میں نہ پہنچے ہوں. اور جتنے بڑے بڑے شور، اب آ جائیے پلیز، آ جائیے، ٹائم بہت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. آئیے. اور ڈاکٹر جاوید شیخ. شکریہ. آپ سب لوگوں کی خدمت میں ڈاکٹر اسرار حسین صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے حوالے سے بس صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. ہیلو. ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ ہے نہیں. اب اپنی اس محفل کے جو دولہا ہیں، آج کے دلہن تو بول چکی، اب ہم اپنے دولہا صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور آ کے جو بھی دل میں ان کی باتیں ہوں، جو بھی ان کی یادیں ہوں، وہ ہم سے شیئر کریں. اسرار صاحب گاتے بہت اچھا ہیں، گاتے بہت اچھا ہیں. شعر و شاعری کا جو ان کو شوق ہے، ان کی چال تو دیکھی کوئی نواب وغیرہ رہ چکے ہیں، نوابی میں سے. لیجیے ایک بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز اس خدائے لم جزل کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں عطا. جناب آنریبل آلڈرمین مشتاق لاشاری صاحب، مائی ویری ڈیئر باس واجد شمس الحسن صاحب، میری بیگم صاحبہ زرینہ آپا، میرے ہر دل عزیز کولیگز میمن صاحب، کنل صاحب، اور میرا چھوٹا بھائی حسن ربانی. اور دوستوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اس ٹیبل سے شروع ہوں. مظفر چودھری صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے، اس ٹیبل پہ جاؤں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا نام میں نہ لے پاؤں، وہ خدا را محسوس نہ کیجیے گا. جتنی عزت اور شرف مجھے آپ لوگوں نے دیا ہے اس کا میں بے حد ممنون ہوں، بے حد مشکور ہوں. بابا اردو جنہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں، ڈاکٹر شیخ صاحب، جنہوں نے اردو کی بے پناہ خدمت کی ہے، خوب لکھتے ہیں، خوب کہتے ہیں. اور میرے میڈیا کے بہت ہی معتبر ساتھی، میرے ہم رکاب لوگ جنہوں نے میری کاوشوں کو روشنائی کی روشنی بخشی، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. آپ تمام لوگوں کی دعاؤں سے، آپ تمام لوگوں کی ہمت سے میں اپنا وقت میں نے، میری بیگم صاحبہ نے اور ہماری فیملی نے یہاں بہت مزے سے گزارا. اور اب ہم پاکستان کی خدمت کے لیے چیک ریپبلک یعنی پراگ جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہاں بھی میری کوشش ہوگی کہ میں جس قدر بھی کام کر پاؤں ملک کے لیے، اور جس قدر بھی نام روشن کر پاؤں
ملک کے لیے, اور جس قدر بھی ٹارگٹس جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں انہیں اچیو کر پاؤں, تو میں ایک ذرہ سا اس وطن عزیز کے لیے وقف کر پاؤں گا جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. بہت کچھ کہا جا چکا ہے, اور جتنی میری تعریفیں ہوئی ہیں تو کل میں ایک محفل میں کہہ رہا تھا کہ میں خود اپنے آپ پہ اترانے لگا ہوں. تو واللہ عالم وہ سچی ہوں گی, یہی کہنا چاہیے, لیکن جتنی محبت, جتنی عزت اور جتنی پذیرائی مجھے ہماری کمیونٹی نے یہاں پہ دی ہے, یہ شاید پہلے ہمارے لائک اٹس 4th اور 5th اسائنمنٹ. جدہ میں بھی ہماری اتنی فیئرویلز نہیں ہوئی تھیں جتنی یہاں پہ ہوئی ہیں, اور کل کسی دوست نے بڑا خوب کہا تھا کہ ہم کھانے آنے والوں کو دیتے ہیں, جانے والوں کو نہیں دیتے. لیکن آپ صرف ایسے ہیں کہ ہم جانے والوں کو کھانے دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں جن سے ہمیشہ مجھے گلا رہا کہ میں 4 سال کے اسٹے میں ان سے کوئی کل مل جلا کے 4 ملاقاتیں ہوئی. ویسے ہم ایک شہر, ایک محلے, ایک کالج, ایک انسٹیٹیوشن, اور اس میں کافی زیادہ ہم رکاب رہے ہیں. یاد ہے وہ زمانہ جب ہم نے ایک اسٹیج ڈرامہ کیا تھا؟ ابھی تک ہم نے پی ایم سی میں, میرا فرسٹ ایئر تھا, اور پنجاب میڈیکل کالج میں, اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے سینئر تھے, اور ہم دونوں نے ایک بہت بڑا اسٹیج ڈرامہ آرگنائز کیا تھا, اور فیصل آباد کے تھیٹر میں وہ ڈرامہ بڑا سکسیسفل رہا تھا. اور اس وقت ہمیں جا کے احساس ہوا تھا کہ ایکٹرز اور ایکٹریسز کے نخرے اٹھانا کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ وہاں ایک بیبی تھیں جو ہماری ہیروئن تھیں, وہ رات کو سونے سے پہلے بھی سیب کھاتی تھی. تو یہ بڑے مزے کے قصے اور وقت گزرتا گیا. شکر الحمدللہ, we are moving in our silver jubilee, both job and family life and marriage. ہم نے جب یہ 25واں برس ہمارا شروع ہوا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اسے بہت انجوائے کریں گے اور مختلف ایونٹس اس میں کرتے رہیں گے, کراتے رہیں گے, لیکن مصروفیت اتنی رہی کہ اس کا وقت ہی نہیں ملا. اور مجھے مشتاق یوسفی صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے لکھا تھا کہ بیوروکریسی ایک ایسی لعنت ہے جو تھوڑی سی ہمارے حصے میں بھی آئی. میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا, چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا جو میرے اس وقت دل کا حال بھی ہے اور حسب حال بھی ہے, تو امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. دل کا جو دل سے ہے, دل کا جو دل سے ہے سلسلہ عجیب سا, دل کا جو دل سے ہے سلسلہ عجیب سا, بخشا اس نے ہم کو حوصلہ عجیب سا. بہت خوب. نہ تم نے کچھ کہا, نہ تم نے کچھ کہا, نہ ایک حرف ہم بولے, مختصر مگر جامع, مختصر مگر جامع وہ مکالمہ عجیب سا. نہ ساتھ چلنا ہے نہ راستہ بدلنا ہے, نہ ساتھ چلنا ہے نہ راستہ بدلنا ہے, میرے رہبر کا اب یہ
میرے رہبر کا اب یہ فیصلہ عجیب سا، جلوہ گر سامنے مگر دسترس سے دور، جلوہ گر سامنے مگر دسترس سے دور، مٹ سکا نہ آج تک یہ فیصلہ عجیب سا۔ بہت شکریہ۔ کھانا جو ہے وہ لگ چکا ہے، لیکن میں 3-4 لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں یہاں۔ ملک ریاض صاحب تشریف لائیے، کونسل نثار ملک صاحب، کونسل صادق صاحب، چیکو صاحب اور محسن باری صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاض تمکین صاحب اور اعظم صاحب تشریف لائیے اپنا جو آپ وہ دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو۔ میں ایوارڈوں کے خلاف ہوں، لیکن یہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں آپ کی کاوشوں پہ۔ آئیے جی صادق صاحب آئیے، ڈاکٹر عامر آغا صاحب، یونس احمد صاحب ہمارے کرکٹر آئیے جی، یہ تمکین صاحب لائیے اپنا، کہاں ہے یہ میاں سلیم صاحب، میاں محمد سلیم صاحب ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ اعظم صاحب کہاں ہیں؟ اعظم صاحب کہاں ہیں؟ آپ ادھر نزدیک آ جائیں، یہ آپ پیش کر دیں، اور آپ بھی آ جائیں۔ میرا خیال اچھا لگے گا کہ ایوارڈ تو ان کو اکیلے اسرار کو مل رہا ہے، لیکن آپ کا نام بھی اسرار کے ساتھ آتا ہے۔ اسد حسین آپ بھی آئیے، اور باقی دوست بے شک جا کھانا، عطر قاضی صاحب، فاطمہ بیٹے، کھانا لگ چکا ہے، جس نے کھانا جس وقت تیار ہے۔ یہ ایوارڈ ہے جو ہمارے یہ دوست دینا چاہتے ہیں، آپ بھی ساتھ آ جائیں۔ یہ اسد ان کے بیٹے ہیں، غلام نبی میمن صاحب، I know you don't want to speak، کرنل صاحب، حسن ربانی صاحب، یہ مردوں کی محفل ہے، سو بیگموں کو نہیں بلا رہا، آپ بھی تشریف لے آئیے تاکہ آپ کی بھی حاضری لگ جائے۔ غلام نبی میمن صاحب، کرنل ندیم اقبال صاحب اور حسن ربانی صاحب آئیے۔ یہ ایوارڈ آپ خود پڑھ لیں جی۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ریاض تمکین صاحب ریڈیو پریزنٹر ہیں، اس لیے آپ خدا را دردانہ کی طرح مجھے جھاڑنا نہ شروع کر دیجیے۔ I'm also the chairman of the Muslim Association of Croydon, and Dr. Azhar very, very kindly did a lot of work for us, especially with surgeries for Pakistanis in South London and Croydon. We had 3 surgeries for Nadra, and over 300 people turned up on Sundays, and the staff of the Pakistan High Commission were there, and they helped all 300 people over 3 days. So thank you very much from the Pakistan Muslim Association of Croydon. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، بڑا کچھ کہا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی چند سال پہلے، اور ہم نے ایک دوسرے سے کچھ آئیڈیاز جو تھے وہ ایکسچینج کیے تھے، کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے وہ سب آئیڈیاز جو تھے یو ہیو پٹ ایوری تھنگ ان ٹو پریکٹس، اینڈ اور میں اپنے دوسرے جو میرے کولیگس ہیں، میرے بھائی ہیں یہاں پہ ایمبیسی کے بیٹھے ہوئے، پلیز کیپ اپ دی گڈ ورک، ایوری ون از ڈوئنگ، there you go, everyone is doing a great job, yeah, you know, please ڈاکٹر صاحب ہماری طرف سے، یہ پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے ہماری بہت اعظم صاحب ہے جی ہمارے ساتھ، یہ تھرڈ ورلڈ سولیڈرٹی کے بھی بہت بڑے سپورٹ۔ ڈاکٹر صاحب لندن بزنس کمیونٹی کی طرف سے آپ کی خدمات کے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے۔ تھینک یو ہم سب دوستوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائٹ آنریبل مشتاق لشاری صاحب، اور میں معافی چاہتا ہوں میں نے ان سے مائک لیا۔ اس ہال کے اندر جتنے بھی لیڈیز خواتین و حضرات جتنے بھی تشریف فرما ہیں، میرے لیے تمام قابل احترام ہیں۔ مشتاق لشاری صاحب کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی ڈکا چھپا نام نہیں ہے، ان کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی کہا جائے کم ہے، لیکن میری بہن نے، میرے پاس 1-2 سیکنڈ ہے، میری بہن نے مسز اسرار صاحبہ نے کہا لیکن آپ کا گلہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو سیکریفائز جتنا آپ نے کیا وہ تمام ڈاکٹر اسرار کی شکل میں اور آپ کو آج مل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا شعر میں کہتا چلوں گا، صاحبزادہ جنگیر صاحب آپ تشریف لیں، میرے بڑے بھائی ہیں۔ دیکھیں آج کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے
कोई, मेरा मतलब है आज जो इवेंट है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, जिसने पाकिस्तान को सर्व किया उसका नाम डॉक्टर इसरार है, आज उस हवाले से ये इवेंट है। तो मेरी ख्वाहिश है आप मेरे साथ खड़े हों। तो मैं सिर्फ डॉक्टर मुजफ्फर साहब को बेस्ट वो से जो है मैं उनको रेस्ट करते हुए एक शेर पंजाबी में मेरी ख्वाहिश थी। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गालचे गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। डॉक्टर मुजफ्फर साहब, थैंक यू वेरी मच, इतने प्यारे कलमात आपने कहे, लेकिन मोहतरम है आप मुश्ताक लशारी साहब, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, आप कम्युनिटी का प्राउड हैं। और डॉक्टर इसरार साहब जो यहाँ से जा रहे हैं, तमाम हॉल के अंदर बैठे लोगों की दिल की धड़कन है ये, और धड़कते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे कोई स्पीच नहीं, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि you really have been a pride and joy of Pakistan. जो आपने सारी कम्युनिटी के लिए किया, इट्स रिमार्केबल। मुझे याद है शायद साल भर पहले मैं एक दफ़ा रेडिंग पहुंचा हुआ था, तो देखता क्या वहाँ पे रेडिंग के अंदर डॉक्टर साहब चीफ गेस्ट हैं। अब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे आप नहीं गए। हम गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये भूल जाते हैं इसी सॉइल ने कैसे कैसे अच्छे लोग पैदा करें, और आप उसमें से एक हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खाना जी लग गया, लेकिन एक दो नाम मैं मिस कर गया, उसकी मैं बहुत माजरत। एक तो उम्मी मलक यहाँ मौजूद है, एक बड़ी ताली उनके लिए, और उनकी यहाँ काउंसिल नताशा शेख साहब और नसीम सिद्दीकी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है, मैं सबका, असल में तमाम साफियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। वजारत अली खान साहब हैं, बहुत अमान साहब हैं, गुलाम हुसैन साहब हैं, सारे दोस्तों का। मेरी ख्वाहिश थी कि आज तकरीरें कम हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उस मकसद में पूरा नहीं आ सका। एक छोटा सा सरप्राइज हमारी तरफ से भी है, व्हाट्सएप प्रेस क्लब और यूट्यूब तरफ से, कि हम नताशा कौंसल को जो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान प्रेस क्लब यूट्यूब नेशनल में खुशामदीद कहते हैं। उनकी जो भी खिदमात है कम्युनिटी के लिए और जनरल के हवाले से सभी लोगों ने नताशा कौंसल एज ए वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान प्रेस क्लब तो हमारे कुछ साथी मौजूद नहीं है। प्रेसिडेंट शौकत डार साहब भी आउट ऑफ कंट्री और मुर्तज़ा शाह साहब भी दूसरे फंक्शन में बिजी हैं। वी वेलकम यू इन पाकिस्तान प्रेस क्लब यूपी नेशनल एज अ वाइस प्रेसिडेंट। आप आपके पास Right. Okay. Firstly, thank you very much. This is a surprise. I know there was whispers about it, so I'm delighted to accept it, and thank you very much. Let me begin with Dr. Israr first, because the function is actually his. You know, Dr. Israr, बहुत तारीफ़ें हो गई ना आपकी ज़्यादा, बहुत सबने तारीफ़ें कर दी. But I will also add to it just a little bit, because he has actually always gone out of his way. He has always put the community forward. I think 2-3 हफ्ते पहले की बात है, there's a friend of mine, his father passed away, who had gone to Pakistan, and they were refused a visa to go back home just because his sister's husband was white. And he was told categorically, oh, we don't give visas to white people, come back with more paperwork. I called Dr. Israr, his dad was to be buried the same day. Dr. Israr made sure everything got sorted. So hats off to him for doing that and helping everybody out the way he always does. Dr. Israr, मैं आपकी बातें कर रही हूँ और आप सुन रहे नहीं हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से। वो सुनते होते तो और क्या चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर सर, बातें तो मैंने आपकी तारीफ कर चुकी हूँ, but just a few things I would like to say. When you go to Prague, you know how we are over here, you'll have people over there, the wider community, who will not have, lots of people who will not have connections over there. Please open your doors to them. Please make sure. And another thing, like when I went to Birmingham a few years ago, their concert was awful. If it's bad out there, make it nice. You know, just
make it a better place to be in, and also please वहाँ पे पाकिस्तानी cultural programs कराएं at higher levels ताकि वो interaction बढ़े लोगों का. We will all come over there. Yes, thank you very much. And now I would like to come to the Journalistic Society. The Press Club, Pakistan Press Club UK International, it is a newly formed club. I think all the major channels over here, all the newspapers over here आपके club में, हमारे club में हैं हम, और माशाल्लाह से सारे community के जितने journalists जितनी associations हैं उसकी के part हैं. I'm honoured to have been nominated and selected as the Vice President, so I do appreciate it. Thank you very much.